محمد وآل محمد بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کل کہ میرے دو معروضے تھے، ایک پہ آج ہمیں عکس العمل ملا ہے اور ہم داد تحسین بھی پیش کرتے ہیں، سراہتے بھی ہیں جامعہ بنوریہ کے محتمم اور علماء کرام کو کہ جنہوں نے خود شاہ نجف مارٹن روڈ پہ آنے کے بعد تصفیہ کیا اور کہا کہ آئندہ پارکنگ کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، اور انتظامیہ کا بھی شکریہ کہ رینجرز پولیس وغیرہ سب نے بے انتہا کوآپریٹ کیا، وہاں پہ بھی کئی کلومیٹر جا چکا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، حکومت کو، انتظامیہ کو انتظامات بہتر کر دینے چاہیے کیونکہ عزاداری بڑھے گی۔ یہ عزاداری بنی ہی بڑھنے کے لیے ہے اور یہ وعدہ ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ تو بہرحال الحمدللہ انہیں احساس ہوا، ہمیں بہت اس بات کی خوشی ہے اور ہم ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں پوری طرح سے، اور انہوں نے خود کہا کہ 2 دن جو بدمزگی ہوئی پارکنگ کے حوالے سے وہ آئندہ ان کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئے گی کیونکہ بے انتہا گاڑیاں وہاں پہ جا کے پارک ہوتی ہیں۔ میرا اپنے بھی تمام سکاؤٹ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اخلاق سے پیش آئیں اور انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز سے رہیں۔ کوئی دوسرا بھی بیگانہ آ جاتا ہے اس کو ویلکم کریں، کوئی بھی آتا ہے ان سے کہیں آپ خود آئیں، سبیل پہ کھڑے ہوں۔ ہم سبیل میں 5 چیزیں دیتے ہیں، آپ سبیل پی کے تو دیکھیے، بیماریاں دور ہوں گی، نفاق دور ہوگا، بغض ختم ہوگا۔ یہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، یہ طنز نہیں ہے، یہ ہم اپنے سے بھی کہتے ہیں، میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں۔ سارے سال جہاں پہ بھی رہو، محرم میں حسین کے
فرش پہ آ جاؤ، عزاخانوں میں آ جاؤ، سبیلوں سے کھاؤ، اور کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں رش ہے، نہیں لڑے نہیں جھگڑے نہیں، لیکن ہمیشہ سبیلوں پہ جتنی دیر رہے، یہ تبرک ہے حسین ابن علی کا۔ اس تبرک کی برکت ہے، اس کا ایک اثر ہے، اور سبیلوں میں انشاءاللہ جتنے بھی آپ، اور ہمیشہ فوراً صلوات پڑھ کے اس کو پئیں، جو سبیل سے آپ کو شربت ملے، پانی ملے، ہمیشہ دعا مانگ کے پیجئے، وہ تبرک ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، جس نیت سے پئیں گے وہی ہوگا۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، حسین ابن علی کی سبیل کا شربت یا پانی جس نیت سے پئیں گے، جس نیت سے وہی ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے پیے گا مجھے نقصان ہوگا تو نقصان ہوگا۔ تو جس نیت سے پیجئے گا، روایات میں جس نیت سے، جو جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آیا، خاک شفا جس نیت سے زبان پہ رکھیں گے، اپنوں کے لیے بھی پیش کر دوں، شفا کی نیت سے کھائیں گے شفا ملے گی، علم کی نیت سے زبان پہ رکھیں گے علم ملے گا، تقوی کی نیت سے زبان پہ رکھیں گے تقوی ملے گا۔ توجہ، ماتمی بننے کی نیت سے خاک شفا زبان پہ رکھیں گے، آپ ماتمی بنیں گے، جس نیت سے حسین کا تبرک کھائیں گے، عالم بنو تو عالم بنیں گے، جس نیت سے کھائیں گے، جس نیت سے، جو بھی یہاں آ جائے تبرک کھائے، شربت پیے، خاک شفا دہن پہ رکھے، جس نیت سے وہی ہوگا۔ شہید صغیر نے لکھا، ایک نابینا تھا، بستی میں پہنچ گئے، ایک آدمی سے کہنے لگا چہلم پہ جا رہے ہو یا عاشورے پہ، بس خاک شفا لے آنا، میں نابینا ہوں، آنکھوں پہ لگاؤں گا۔ قافلہ واپس آیا، وہ نابینا تھا، پوچھتا ہوا، اس آدمی نے وعدہ کیا تھا کہاں؟ اس نے اپنا نام سنا، رونے لگا کہ میں تو بھول گیا، خاک شفا نہیں لایا۔ اس نابینا نے کہا خاک شفا کہاں ہے؟ تو اس نے سوچا یہ تو نابینا، اسے کیا پتا۔ اس نے وہیں زمین سے خاک اٹھائی، ہاتھ پہ رکھی، کہ یہ خاک شفا ہے۔ اس نابینا نے خاک آنکھوں پہ ملی، بینائی آ گئی۔ توجہ بھئی، خدا کی قسم میری توقعات سے بہتر سن رہا۔ اب وہ بڑے بڑے علماء کے پاس جانے لگا کہ آغا خدا کی قسم شیراز کی مٹی تھی، اس نے شیراز میں مجھ سے کہا تھا کہ بھئی میرے لیے خاک شفا لے آنا، میں بھول گیا تھا، میں نے اسے شیراز ہی کی مٹی اٹھا کے ہاتھ میں دی۔ اس نابینا نے آنکھوں پہ لگائی، بینائی آ گئی۔ توجہ، کہ آغا شیراز کی مٹی تھی، میں کہہ رہا ہوں کراچی کی مٹی تھی۔ اثر وہی رکھتی ہے جو خاک شفا کا۔ کیوں؟ مٹی کی بات نہیں ہے، حسین کے نام کیا؟ توجہ فرمائیں جانے کے نام حسین کا اثر ہے، نام حسین کا اثر ہے۔ آپ کربلا نہ بھی جا سکے، یہ میرے الفاظ نہیں، کامل الزیارات میں چھٹے امام کے الفاظ ہیں۔ کہا مولا آپ نے کہا جو کربلا آئے عاشورے پہ میرے جد کی زیارت پڑے اس کا یہ ثواب۔ مولا اگر کوئی نہ آ سکے، کوئی غریب و سفر کا سامان نہ ہو، کوئی راستے کے اندر پابندی ہو، نہ آ سکے، مولا نے کہا کوئی کہیں سے بھی اپنے بالا خانے پہ جائے یا صحن میں نکل آئے، کربلا کا رخ کرے، میرے جد کی نیت کرے، اسے وہاں وہ ثواب ملے گا جو کربلا میں آنے کا ہے، کیونکہ دل حسین کے ساتھ ہے۔ دل کی دیکھیں کربلا ہے ہی دلوں کا سودا۔ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں عبادت و معرفت کے عنوان سے۔ آج چلیے گا میرے ساتھ۔ اچھا میں گھبرا رہا تھا کہ آج شاید مجمع کم ہو جائے، ماری نوٹ پہ یہاں پہ کہ میں اتنا سخت بول گیا ہوں کل کہ کوئی حکومت دنیا کی نہیں،
جس کو ہلانا دیا ہو تو، اور میں کفن باندھ کے بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے پابندی لگی تو پابندی صحیح، اور اگر گولی ہے تو گولی صحیح۔ کربلا والے تیر سے نہیں ڈرتے تھے، کراچی والے گولی سے نہیں ڈرتے۔ توجہ فرمائی جانے کی نا۔ تو لیکن میں نے دیکھا یہ اثر ہے کہ جب بھی سوچتا ہوں کہ اس کے بعد یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، پھر بھی کہتا ہوں نہیں مولا آپ کی خاطر بول رہا ہوں۔ تو مولا کہتے ہیں جب تم ہماری خاطر بولو گے نا پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ مولا کا فرمان، یہ چھٹے امام کا فرمان، چھٹے امام کا فرمان ہے، جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے، ہمارے لیے بولو گے، پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ کئی مرتبہ میں نے کسی مقام میں کہا تھا، شاید خراسان میں کہا تھا چند سال پہلے، میں چرچ وغیرہ جاتا ہوں تقریر کے لیے، برطانیہ میں سینیگوگ میں گیا، سب جگہ جاتا ہوں، مندر میں گیا ہوں، گردوارے میں گیا تقریر کے لیے۔ کئی مرتبہ ایسا سوال ہوتا تھا کہ مجھے جواب نہیں آتا تھا، تو اچانک میں فوراً دل میں متوسل ہوتا تھا باب الحوائج سے کہ باب الحوائج ایسا سوال آیا مجھے جواب نہیں آتا، جواب عطا کیجئے۔ خدا کی قسم ممبر پہ ہو، پھر جب میں بولتا تھا تو اپنے الفاظ سے میں خود سیکھتا تھا، مجھے یقین ہوتا تھا یہ میں نے نہیں بولا، عباس کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، اب تو مجھے پتا چلا کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور مطالب میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا موضوع ہے، سن لیجئے گا۔ آج چند اپنے عقائد کو ان آیات کے ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے عقائد کو، اہل بیت کے عقائد کو، ان کے ماننے والوں کے عقائد کو۔ تو میں آرام آرام سے اگر چلوں گا تبھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب یہاں جناب ابراہیم سے متعلق ہے آیت کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ جناب ابراہیم نے اپنے اولاد کو وصیت کی، مسلمان رہنا، دنیا سے مسلمان جانا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم سب شاہد تھے، گواہ تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی پرستش کریں گے، ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، الہ واحد جو ایک خدا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا کس سے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے؟ کیا تم گواہ تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ موت آئی اس کا مطلب ہے موت بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن نظر علی کی چاہیے۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ موت وہاں جا رہی ہے، وہ وہاں۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم گواہ تھے؟ آئیے ذرا پوچھتے ہیں وَكَيْفَ بِكَ اِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے حبیب آپ کو کیسا لگے گا جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پہ آپ کو گواہ لائیں گے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے، ہر امت پہ گواہ لائیں گے۔ پوچھا معصوم سے گواہ کون ہوگا؟ کہ اس امت کا نبی اس پہ گواہ ہو، میری امت میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا، گواہ خود نبی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ہم آپ کو تمام انبیاء پہ شاہد و گواہ بنا کے لائیں گے، سارے انبیاء پہ شاہد بنا کے لائیں گے، گواہ۔ توجہ، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو، توجہ، جس نے دیکھا۔ ایک اور آیت سن لیجئے، نتیجہ بھی نہیں دوں گا، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ ایک اور آیت سن لیجئے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے حبیب یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم کو جو کہ صدیق نبی تھے، صدیق نبی تھے،
صدیق نبی تھے. اس آیت میں ہے صداقت کی علامت یہ ہے کہ پوری زندگی شرک نہیں کیا. لوگ ہیں یا نہیں؟ اندر کروا کے داد نہ دیجیے گا. سارے مجمع کی توجہ. اب جناب ابراہیم کے لیے اللہ فرما رہا، میں زیادہ تو نہیں چیخ رہا. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ چاہیے مجھے. عزیزان گرامی اللہ قرآن کریم میں فرما رہا، اے میرے رسول یاد کیجئے، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو وہاں ہو. یہاں پہ سے کوئی آدمی میرے ساتھ کسی مجلس میں تھا تو میں کہوں یاد کیجئے یہ نوحہ خان یہ مومن وہاں بھی تھا. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو وہاں ہو. اس کا مطلب ہے عام الفیل سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ تھے. پہنچ گیا مطلب پہلے بھی تھے، وہاں سے شروع نہیں ہوئے، پہلے بھی تھے. اب رسول خدا کا بھی کوئی شاہد ہے، قرآن کی آیت ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے نہ میں نے آیت پڑھی نہ میں نے نام لیا. توجہ یتلو ہو شاہد من ہو والنور الذی انزل معہ. مومن وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں محمد پہ، اور وہ جو انہی سے ہے اس گواہ پہ، وہ جو ان کے ساتھ نور نازل ہوا ہے. نور ان کے ساتھ نازل ہوا. پورا مسلمانوں نے زور یہ لگایا کہ وہ جو نور ساتھ میں نازل ہوا وہ قرآن ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. مجھے پورا ایک نتیجہ دینا، میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میں پہنچانا ہوں. مجھے احساس ہے، مجھے بتایا گھنٹوں سے لوگ بیٹھے ہیں. یقین مانیے مجھے آپ کی زحمتوں کا پورا احساس ہے. اب یہاں آیت ہے قرآن کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. وہ اتباع کرتے ہیں اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. دو لفظ قرآن کے، ایک ہے اطاعت، دوسرا ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے الفاظ کی، اتباع ہوتا ہے نقش پا کا. قرآن کے الفاظ ہیں، ان کی اطاعت. اس کا مطلب ہے جو رسول خدا کے ساتھ نور نازل ہوا ہے اس کے نقش پا ہے، اور کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی نہ صحابی نہ ساتھی نہ یار، کیونکہ پیغمبر فرما گئے انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. توجہ فرمائے جانے کے رہا، اللہ نے ایک ایک لفظ میں بات کو روشن کیا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اتباع کرتے ہیں اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل ہوا. جس کے نقش پا ہوتے ہیں وہ اس کا اتباع ہو سکتا. جناب امیر فرماتے ہیں، ایک جملہ شاید میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، رضویہ میں شاید پڑھا تھا مولا کی شہادت پہ، اب یہاں پیش کر رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا مولانا کہیں پہ بھی پڑھا ہو، آپ کی ساری مجالس آن لائن ہوتی ہیں، سب سن لیتے ہیں، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہاں پڑھا ہے ہمیں پتا. لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا کے لیے جناب امیر نے فرمایا، میں رسول خدا کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. لوگ پہنچ گیا ہے. جیسے اونٹنی کا بچہ بہت سے جانوروں کے بچے ساتھ رہتے ہیں. قرآن میں حدیث میں بے انتہا مثالیں جانوروں سے ہیں. جناب امیر کو کہا گیا شیر خدا. جب بھی تشبیہ دی جائے تو وجہ شباہت تلاش کرنا پڑتا. یہاں تشبیہ دی گئی تو کیوں؟ کیونکہ شیر ہوتا ہے بہادر. توجہ. تو جناب امیر کو تشبیہ دی شیر سے. مولا نے خود کہا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلتا تھا
جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ، توجہ، اونٹنی کا بچہ، گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا، بکری کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا، لیکن مولا نے فرمایا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا، اونٹنی کا بچہ، توجہ، اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہے وہ کبھی ماں پہ تجاوز نہیں کرتا، نہ کبھی دائیں نکلتا، نہ کبھی بائیں جاتا، نہ کبھی پیچھے رہ جاتا، نہ کبھی آگے نکلتا۔ مولا یہ سمجھا چلنے والے اور بھی ساتھ تھے، کبھی آگے نکل جاتے تھے، کبھی پیچھے رہ جاتے تھے، کبھی بائیں کبھی بائیں، بدرو احد ذہن میں لاؤ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں اپنے مولا کی شان بیان کر رہا ہوں۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ، مجمع کی توجہ رہے گی۔ 5 سے 10 منٹ میں الہی آمین۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی ہی کی عطا ہے، یہ مولا ہی کی عطا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں حبیب خدا سے اللہ فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کو کتاب میں یاد کیجئے، وہ ایک صدیق نبی تھے جس کی پوری زندگی توحید پہ گزرے، وہ صدیق نبی ہے، پوری زندگی توحید پہ گزرے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میں جانتا ہوں پہلو بدلنے کے لیے جگہ نہیں، بہت سے افراد ایک گھنٹوں سے بیٹھے، سنیں گے آپ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ۔ اس وقت کو یاد کریں کہ انہوں نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اہل بیت کا ترجمہ اپنے چچا سے کہا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت، انہوں نے اپنے چچا سے کہا، ابی، اب عربی میں باپ کو بھی کہتے ہیں اور خاندان کے کسی بزرگ کو بھی کہتے ہیں، جیسے چچا تایا یا خاندان کا بزرگ ہو تو اس کو بھی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے، لیکن والد عربی زبان میں صرف باپ کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے کہا ایک شیعہ عقیدہ پیش کرنا ہے، تو اب یہاں شیعہ عقیدہ یہ ہے معصومین کے جو اجداد ہیں، معصومین کے اجداد حضرت آدم تک سب کے سب اہل ایمان ہوتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ معصومین کے اجداد، انبیاء بھی معصوم ہیں، ائمہ بھی معصوم ہیں، نہیں مجمع رہے گا میرے ساتھ۔ تمام معصومین کے اجداد حضرت آدم تک ایک بھی جو ان کے شجرے میں نام آئے کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، منافق نہیں ہو سکتا۔ بات اگر پہنچ گئی ہو، مجھے مکمل کرنا بات کو۔ تو یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ مریم میں، اگر کہیں مکمل کروں کہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اللہ نے، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا تسمع ولا تبصر ولا تغنی عنک شیئا۔ بابا جان، شیعہ ترجمہ ہے چچا جان، باقی سے مسلمان کہتے ہیں ان کے والد تھے، نام تھا آزر۔ تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا، چچا جان کیوں ایسے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، یہ بت خدا نہیں، ایک خدا ہے وحدہ لا شریک۔ یا ابت لما تعبد الشیطان، یہ بتوں کو پوجنا شیطان کی پرستش ہے۔ اے چچا جان شیطانوں کو مت پوجے۔ آیتیں چل رہی ہیں، چھٹی آیت میں جا کے آگے جناب ابراہیم کے چچا آزر کہتا ہے، وہ کہتا ہے راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرے گا؟ راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی پرستش کرے گا، ایک خدا کو مانے گا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ توجہ ہو مجمع کی، اس سے پہلے کہ میں پیش کروں کہ وہ باپ نہیں تھا چچا تھا، ایک نتیجہ سن لیجئے۔ اب پتہ چلا اگر چچا کا عقیدہ بھتیجے کے ساتھ ایک نہ ہو
تو چچا کہتا میں سنسار کر دوں گا، یہ نہیں کہتا میں حفاظت کروں گا۔ توجہ ہے سلانے کے نام، توجہ ہے۔ تو اگر چچا اور بھتیجے کا عقیدہ ایک نہ ہو تو پھر قرآن کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، آزر نے کہا میں سنسار کر دوں گا اگر میرے خدا کو نہ مانا، میرے خداؤں کو چھوڑا۔ اور اگر کوئی مکے میں رہنے والا ابو طالب کہے بھتیجے آپ قیام کیجئے جب تک ابو طالب کے دم میں دم ہے، آپ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مکے والے سوچ رہے تھے داڑھی سفید، جناب ابو طالب کی مونچھیں سفید، سر کے بال سفید، بھویں سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، 80 برس کے ابو طالب محمد کا دفاع کیسے کریں گے؟ جب ابو لہب کھڑا ہوا، جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا بیٹھ جا، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ میں سوچتا تھا ان بازوؤں میں طاقت کہاں سے آئی؟ میں نے خیبر دیکھا، بیٹے نے سر اٹھایا تھا، جملہ پہنچ گیا تمام حضرات کہ جب بیٹا درے خیبر اٹھانے والا ہو تو پھر بڑھاپا کچھ نہیں کہتا۔ یہ ابو طالب ہے، سارے مکے کو خوف ہے، سب کو پتا ہے یہ کسی فاتح خیبر کا باپ ہے۔ دوسرا نتیجہ بھی سن لیجئے، میں نے کہا تھا چچا، آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ آزر جناب ابراہیم کا چچا تھا، مشرک تھا، باپ نہیں تھا۔ توجہ مجمع کی، اب وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا یا ابا تھے، اب کہاں باپ کہاں، تو اب باپ کو بھی کہتے ہیں چچا کو بھی۔ آئیے جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ جناب، توجہ میرے ساتھ ہو، کہ جناب یعقوب نے جب بیٹوں سے کہا 12 بیٹے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے خدا کی، و الہ آبائے کا، اب کی ابتے کی جمع ہے آبا، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، و الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی جو ایک خدا ہو۔ اور انہوں نے نام لیے، 3 نام لیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ چند افراد کا پہنچنا کافی نہیں، جناب یعقوب بیٹے تھے جناب اسحاق کے، جناب اسحاق بیٹے تھے جناب ابراہیم کے، جناب اسماعیل جناب اسحاق کے بڑے بھائی ہیں، جناب یعقوب کے چچا ہیں، ابھی بھی نہیں ہے مجمع۔ تو بیٹوں نے کہا نحنو بھائی نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کو مانیں گے۔ کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ان کے آباء و اجداد میں اسماعیل نہیں تھے، ان کے والد تھے یعقوب، دادا تھے اسحاق، پردادا ابراہیم، دادا کے بھائی تھے اسماعیل۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا باپ بھی اب ہوتا ہے، چچا بھی اب ہوگا۔ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ ایزان کرام میں نتیجہ پہنچ گیا ہے، توجہ ہے ایزان کرام۔ تو لفظ اب آبا قرآن میں استعمال ہوا ہے چچا کے لیے بھی۔ جب جناب
ابراہیم کے چچا کی بات آئی تو اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب، اے میرے خلیل، اگر چچا خدا کو نہ مانتا ہو اس کو قریب نہ رکھنا، قریب نہ رکھنا، اسے چھوڑ دو، چچا مشرک ہے، چھوڑ دو۔ توجہ، خون ذکر دے رہا ہوں، اے ابراہیم میرے خلیل، آپ کا چچا آزر مشرک ہے، کافر ہے، چھوڑ دیجئے۔ وہ خلیل تھے، کہا چھوڑ دو۔ حبیب، وہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا میں برداشت نہیں کرتا میرا حبیب کافر کی آغوش میں پلے۔ جرت ہے تو کہو کافر کی آغوش میں پلا، یا پھر مانو کافر نہیں تھا۔ بس بھائی اس حدیث پہ تمام کر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم، اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ حرم، اس گود پہ جس گود نے مجھے پالا ہے۔ جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت تھا تو طواف کر رہے تھے، جب گر گئے تو رسول خدا نے کہا خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب نے آواز، سب بیٹے بیٹیاں آ گئے، کہا ابو طالب کہاں ہے؟ تو ابو لہب نے کہا مجھے بتا دیجئے، کہ تجھ سے کام نہیں، مجھے ابو طالب سے کام۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو بلایا گیا، کہا ابو طالب میرے قریب آ جاؤ۔ جناب عبد المطلب کے دائیں طرف رسول خدا تشریف فرماتے، 6 برس کے تھے۔ آپ نے ہاتھ لیا رسول خدا کا اور جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، کہا ابو طالب اسے اپنا ہی بیٹا سمجھنا۔ جناب ابو طالب نے پلٹ کے جواب دیا بابا جان میں اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کروں گا۔ توجہ، رسول خدا نے فرمایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، میں تب بھی نبی تھا، تب بھی نبی تھا، بنا نہیں ہوں، شروع سے تھا۔ جب شروع سے نبی ہیں تو جب 6 برس کے تھے تب بھی نبی تھے، تب بھی نبی تھے۔ تو دادا سے نہیں کہا میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دیں، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں، میں نبی ہوں۔ کہا نہیں، اپنا ہاتھ دے کے بتایا، جو نبوت کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے۔ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جو معروضات تھے امید ہے آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تشیع کے عقائد قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرنا مجھے نہیں معلوم، میں ہر سال کوشش کرتا ہوں، شہادت پوری نہیں پڑھ پاتا۔ واحد شہید کربلا ہے جنہیں ایک ہستی سے نہیں بلکہ 4 ہستیوں سے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے مولا حسین کے پاس، بابا جان اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، امام معصوم کبھی واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے، امام کا دفاع واجب ہے، سب سے واجب ہے، تو نہیں روکا۔ کہنے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میرے لال اپنی ماں سے، پھوپھی سے اور اپنے بھائی سے اجازت لے لیجیے۔ جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ کی زحمتوں کو اپنے بارگاہ میں۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، بہت بڑے عالم خطیب، وہ کہتے ہیں میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ کے گھر گیا، شب جمعہ تھی، جب سویا تو خواب میں دیکھا مولا حسین آئے، کہا کہ اے واعظ آج کے بعد اگر شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو کبھی بھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔
کہا مولا ہمیں تو تمام علماء نے بتایا بھی ہے اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت جناب علی اکبر علیہ السلام سے تھی، مولا پھر شب جمعہ میں کیوں مصائب نہ پڑھوں آپ کے حرم میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے؟ تو کہا کہ شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے آتی، سب میرے مصائب کو برداشت کر لیتے میرے علی اکبر کے، لیکن میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ میری ماں پوری رات رو رو کے ایک ہی سوال کرتی رہی، حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ کاش آج میں پڑھ سکوں۔ جناب علی اکبر نے مولا حسین سے اجازت لی۔ کل بھی مجھے بتایا کچھ لوگ آج وہاں شاہ نجف میں بھی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، دیکھوں گا آپ نے کہاں تک برداشت ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مولا حسین سے اجازت لی۔ اب کہاں آئے؟ اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے اگر میری طرف دیکھ سکے ایک مرتبہ، بچوں سے کہوں گا میری طرف دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ آئے مولا علی اکبر علیہ السلام مولا سجاد کے خیمے میں، جانتے کیا کیا؟ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور چومتے ہوئے پیشانی تک آیا۔ جب پیشانی کو چوما تو جناب علی اکبر کے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل کہتا ہے سوچ رہے ہوں گے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، بھائی زنجیروں میں پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار۔ اجرکم اللہ، پیشانی کو چوما۔ میں بھی پڑھوں گا۔ جناب سید سجاد کی جب پیشانی پہ آنسو گرے تو آپ کو افاقہ ہوا، غش میں تھے، امامت کو بچانا تھا اللہ نے۔ جیسے ہی آنکھ کھول کے دیکھا تو حضرت علی اکبر ہے۔ تو ایک سوال کیا مولا سجاد نے، علی اکبر میرے بھائی کون سے ایسے مصائب آ گئے آپ مجھے اتنا چوم رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا، میرا وعدہ ہر آنکھ روئے گی۔ جانتے ہیں کیا فرمایا جناب علی اکبر نے؟ ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا علی اکبر، اے میرے بھیا سجاد، بقیا ابونا، ہمارے بابا بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا۔ اے بھیا سجاد، بابا تنہا رہ گئے ہیں، مظلومیت کا عالم ہے، غربت کی حالت ہے، پیاس کی حالت ہے، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آج تابوت برآمد ہونا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا، علی اکبر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ مولا علی اکبر نے کہا، نہیں بھائی، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ جہاد ثابت ہے۔ اب اٹھے جناب علی اکبر، اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھا۔ کہا، پھپھی اماں اجازت ہے، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا میرے لال علی اکبر میری اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لی۔ اب آئے اس خیمے میں جناب علی اکبر جہاں جناب لیلا تھی۔ جناب لیلا سے کہنے لگی، اماں
میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں۔ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، بیٹا میں جی نہیں سکوں گی۔ بیٹا پردیس میں بس آپ ہی تو ایک سہارا۔ میرے طرف دیکھیے گا، یہاں زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا، ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا۔ اور اگر بیٹا کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں، میں ابھی بتا رہا ہوں، اگر آپ ایسے بے صبری سے سنیں گے نا، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، کوئی مر جائے گا۔ پتہ نہیں کہ وہ آج محسوس ہو رہا ہے، کوئی بیوی ضرور آئی ہے۔ ابھی سنیں گے، میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا ذرا کوئی پہلو میں دیکھو، شاید کوئی شام کی اسیر بیوی۔ میرا بھائی، میرا بچہ، کوئی بھی ہوش نہ ہو جائے، سنیں گے بس نہیں، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میرا وعدہ۔ جناب اکبر نے ایک جملہ کہا اماں، جناب لیلا سے کہا اماں سن کے، اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اماں اگر روز قیامت میری دادی جناب سیدہ نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا رونے لگی، علی اکبر بیٹا آپ نے مجھے اچھا سبق دیا، اب میں نہیں روکوں گی۔ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، پردہ اٹھتا گر جاتا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ حمید ابن مسلم نے پوچھا حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آ رہا ہے خیمے سے؟ جانتے مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا حمید کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں، کبھی بہنیں، علی اکبر مت جاؤ، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بس بھائی ختم کر دیے میں نے مسائل، میرے کو دیکھے گا۔ مولا حسین خیمے میں آئے، جناب علی اکبر کا بازو پکڑا، بیویوں سے کہا رک جاؤ، میرے بیٹے کو باہر آنے دو۔ ایک جملہ کہا، سب 2 منٹ کے لیے اگر چپ ہو جائیں گے، روئیں گے، روئیے گا۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر بیٹا عربوں میں دستور ہے سر پہ دستار باندھتے ہیں، بیٹا میری حسرت تھی کبھی میں بھی دستار باندھوں گا۔ 7 برس کے تھے، زینب نے کہا میں دستار باندھوں گے، پھر کبھی ماں کبھی پھپھیاں دستار باندھتی تھی۔ بیٹا میری حسرت ہے، ایک دفعہ مجھ سے دستار بندھوانا۔ جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا جان آپ دستار باندھیں۔ مولا حسین نے تحت الحلق نکالا، جیسے مردوں کا تحت الحلق نکالتے امامہ باندھنا شروع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں ہے ابھی، دستار پہنا دی مولا نے۔ سنیں گے میں تو دیکھیں گے، سب بیٹھ جائیں۔ مولا نے دستار پہنا دی۔ علی اکبر میرے لال جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا،
جناب علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، ایڑ لگائی، دلجنا آگے بڑھا، جناب علی اکبر مڑے، بابا کو چہرہ دکھا دو۔ اب جب مڑ کے دیکھا نا، میرے نہ دیکھے گا، تو جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی، ویسے ویسے مولا حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جناب علی اکبر بڑے غیرت مند تھے، کہ بابا مت آئیے میرے پیچھے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرا باپ میرے پیچھے آ، بابا جان مت آئیے۔ جانتے کیا کہا مولا حسین نے؟ کہا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے، آپ کا علی اکبر جیسا کوئی بیٹا جو نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دو جملے سن لیجیے بس۔ مولا آئے، جناب علی اکبر کی جنگ دیکھنے لگے۔ مولا نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بیوی کے قدم نظر آ رہا ہے۔ مولا نے آواز دی، لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا آپ جا کے دعا مانگو۔ مولا نے سوچا ہوگا جب برچھی لگے گی ماں سے برداشت نہیں ہوگا۔ جناب لیلا خیمے میں گئی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیں۔ جناب لیلا خیمے میں گئی، مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا پڑھی، یا رات یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، بس ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا ہے، ماں سے نہیں۔ حسین کو بڑی محبت ہے علی اکبر سے۔ بس بھائی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ جناب علی اکبر واپس، جناب لیلا کی دعا پوری ہو گئی، جناب علی اکبر آئے، نہیں پڑھتا، سب چھوڑ دیے۔ اب دوبارہ جنگ کے لیے گئے۔ اب جب جنگ کر رہے تھے نا، حسین ابن نمیر نے ہاتھ میں نیزہ لیا، برچھی ماری، سینے میں لگی۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام، نہیں رک جا بابا میرا آخری سلام، بابا میرے لاشے پہ نہ آئیے گا، میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، میں جدو میرا کون ایک مرتبہ کا بابا مت آئیے۔ مولا حسین نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا، میں بیٹے کے لاشے پہ جاؤں گا، نہ پٹی باندھوں گا۔ مولا حسین مقتل میں اترے، مقتل میں لکھا ہے مولا بار بار کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی، سب کہتے ہیں جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے، میرا دل کہتا ہے نہیں، اپنے بابا کو بلا رہے تھے۔ بابا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، کمر ٹوٹ گئی، بابا میری مدد کو آئیے، بیٹے کے سینے سے پرچھی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ایک جملہ، مولا نے لاشا اٹھایا، خیموں میں لے آیا، سب بیویاں آ گئی۔ مولا نے پوچھا فضا اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ جناب فضا کہتی ہے
میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے پوچھا لیلا علی اکبر کے لاشوں کو کیوں نہیں آتی؟ کہا فضا میری آنکھوں کا نور چلا گیا, مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا, میرا ہاتھ پکڑو مجھے لاشے پہ لے جاؤ. لاشے پہ آ کے دونوں ہاتھ رکھے